السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں، دین کو سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ نورانی قاعدے کی ہم نے 8 تختیاں مکمل کر لی ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تختی نمبر 9 اظہار۔ میں اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، اظہار کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے اظہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے، بہت سمپل طریقے سے آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پڑھنا ہے تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کس کو کہتے ہیں آپ کو میں سمجھاؤں گا، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں، کسی چیز کو سامنے لانا۔ پھر ہمیں پڑھنا ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا ہے آگے حروف حلقی 6 ہیں۔ حلق سے نکلنے والے الفاظ جو 6 ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آگے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 الفاظ ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک مثال لے لیں گے نیچے سے، جیسے ہم نے مان لیا کہ طیرن ابابیلا، ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ اوپر کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے طیرن ابابیلا نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا۔ چلیے ہجے اور اجرا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے طیرن ابابیلا، ہجے کرنی ہے، تا یا زبر تی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، طیرن ا، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ جو پہلے قاعدے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور جو نئے قاعدے ہیں آپ ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ ہمیں دیکھنا ہے یا کے اوپر جزم ہے اور تا کے اوپر زبر ہے، تو کیا قاعدہ ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، اس کو حرف لین کہتے ہیں۔ را کے اوپر جو 2 زبر ہیں اس کا قاعدہ ایسے ہوگا، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ پھر حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ پھر با کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں الف بھی ملا ہوا ہے، اس کا خاص طور سے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو اس کا قاعدہ ہوگا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ با کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو کہیں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، پورا الفاظ پڑھیں گے طیرن ابابیلا۔ پھر ہے آگے نارن حامیۃ، نون الف زبر نا، را دو پیش رون، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیرمی، نارن حامی، یا زبریہ نارن حامیہ، تا دو پیشتن، نارن حامیۃ۔ جو را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اس کا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے والا قاعدہ حرف مدہ کا ہے، آپ سمجھ چکے ہیں۔ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے 2 پیش کی تنوین کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الف سے پہلے زبر ہے، ہا کے اوپر جو زبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اچھی طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، آپ اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں۔ اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں میم کے نیچے بھی زیر ہے، زیر کا قاعدہ ہوگا، یا کے اوپر زبر ہے اس کا قاعدہ ہوگا، اور تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ پورا الفاظ پڑھ دیں گے، نارن حامیۃ۔ پھر ہے لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، لام کے نیچے زیر ہے، آپ سمجھ چکے ہیں۔
میم کے اوپر بھی زبر ہے، اسی طریقے سے حرکت کا قاعدہ ہوگا، میم کے اوپر زبر ہے تو نون کے اوپر جو جزم ہے اس کا قاعدہ آپ کاپی پر نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر جزم ہے اور اس کو کہیں گے نون ساکن، جس نون کے اوپر جزم ہوگا وہ نون ساکن ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ خا کے اوپر زبر ہے، اس میں زبر کی اجرا کریں گے، اور شین کے نیچے زیر ہے، اس میں شین کی اجرا کریں گے۔ یا کے اوپر زبر ہے، زبر کی اجرا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، زبر اور زیر پیش کی جو اجرا ہوگی وہ آپ کو اچھی طریقے سے میں نے سمجھا دی ہے، اسی طریقے سے آپ اجرا کریں گے۔ پھر پورا الفاظ کہیں گے لمن خشیہ۔ پھر آگے ہے من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑا زیر ہی، من غیرہ، ٹھیک ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، آپ جانتے ہیں۔ پھر نون کے اوپر جزم آ گیا ہے، اس کو پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ غین کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو کہیں گے یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، اس میں زیر کی اجرا ہوگی۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس میں مد صلہ کی اجرا۔ دیکھیں کس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑا زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا الفاظ کہیں گے من غیرہ۔ پھر ہے یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، زال دو زیر دن، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا۔ ہجے کرنے کا یہی طریقہ ہے، ایک ایک الفاظ پڑھتے رہیں اور پیچھے سے ملاتے رہیں۔ یا کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، واو کے اوپر جو جزم ہے اس کی اجرا ایسے کریں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، آپ کو اچھی طریقے سے اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میم کے اوپر زبر ہے، پھر حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور کاپی پر نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، پھر آگے عین ہے جو حروف حلقی کا قاعدہ ہے، اس کی اجرا ایسے کریں گے، زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ عین کے اوپر زبر ہے، زبر کی اجرا میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ لام کے اوپر زبر ہے اور پھر آگے یا ساکن ہے، اس میں حروف لین کی اجرا ہوگی۔ پھر ہے ہا، ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ میں الف ملا ہوا ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ پورا الفاظ کہہ دیں گے یومئذ علیہا۔ پھر آگے ہے منہ خطابن، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، تا الف زبر تا، منہ خطا، بادو زبر بن، منہ خطابن۔ اس کی ہجے ہو گئی، آخر الفاظ کی آپ خود سے اجرا کریں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ قرآن پاک سے کوئی مسلمان باقی نہ رہے، ہر مسلمان کو قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا ضروری ہے، اس لیے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، دعا کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔